کبھی خاموش بیٹھو گے، کبھی کچھ گنگناؤ گے، میں اتنا یاد آؤں گا جتنا مجھے بھلاؤ گے۔ کوئی جو پوچھ بیٹھے گا خاموشی کا سبب تم سے، بہت سمجھانا چاہو گے مگر سمجھا نہ پاؤ گے۔ کبھی دنیا مکمل بن کے آئے گی نگاہوں میں، کبھی میری کمی دنیا کی ہر شے میں پاؤ گے۔ کہیں بھی رہیں ہم اور تم، محبت پھر بھی محبت ہے۔ تمہیں ہم یاد آئیں گے، ہمیں تم یاد آؤ گے۔ ایک دستک میں میرے مہمان ایک ایسی شخصیت ہے جن کی پیدائش 4 جون 1949 میں لاہور میں ہوئی، جنہوں نے اپنی زندگی کا آغاز 10 سال کی عمر میں ریڈیو پاکستان سے کیا، پھر گورنمنٹ اسلامیہ کالج سے گریجویشن کی۔ اپنی محنت سے، اپنی لگن سے مختلف فلموں میں، ڈراموں میں، سٹیج پر اپنی فنکارانہ صلاحیت کے جوہر دکھائے، جن کے فین پاکستان اور بیرون ملک موجود ہیں۔ آپ کی فنکارانہ صلاحیت پر آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ان کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص دھوپ میں دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی کے نشیب و فراز کے بارے میں۔ اے ینگ اولڈ مین، راشد محمود۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے تو میرا سوال ہوگا ایک دستک پروگرام کے حوالے سے کہ آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی سر؟ میری پیدائش میں اپنی فیملی کا پہلا بچہ تھا۔ میرا ننیال جو ہے وہ گجرانوالہ میں ہے، تو میری پیدائش، لیکن میں 40 دن جو میری اماں وہاں رہی، 40 دن میں تب تک گجرانوالہ کا ہوں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کی اصل جنم بھومی وہی ہے، تو میری جنم بھومی جو ہے اس کو آپ گجرانوالہ ہی سمجھ لیں۔ لیکن اس کے بعد میری ساری زندگی جو ہے اس لاہور میں، دنیا پھری ہے میں نے، لیکن میں پکا لاہوریہ ہوں۔ اپنی اردو پہ زیر زبر 50 برس سے بھی زیادہ سے بول رہا ہوں، انگلی نہیں رکھنے دی، لیکن میری مادری زبان جو ہے وہ پنجابی ہے۔ آپ نے سر ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ میرا جو میٹرک میں نے کیا وہ ایک اسکول ہے لاہور کا، چشتیہ اسکول، کرشن نگر، پاکستان پرنٹنگ پریس جو ہے اس کے سامنے ہے وہ۔ لیکن اس اسکول میں جو ہمارے ٹیچرز ہوا کرتے تھے یا میرے ہم عصروں میں جو ساتھی تھے، وہ اس ملک کے بڑے بڑے نامور لیجنڈز ہیں۔ میرے اسکول میں ہمارے ساتھیوں میں سے تھا تنویر ڈار، ہمارا ہاکی کا لیجنڈ، کرکٹ کا لیجنڈ شفیق پاپا، پاکستان ٹیلی ویژن کا بہت بڑا پروڈیوسر، اللہ غری کے رحمت کرے، شوکت زین العابدین۔ میرا کلاس فیلوؤں میں سے جاوید رضوی، الیاس نجم، ایک مودی ہوا کرتا تو وہ مدتیں ہوئی ابراڈ چلے گیا، وہ اس سے کبھی رابطہ نہیں ہوا۔ تو میں نے اپنے اسکول میں عارف عبدالمتین سب کانٹیننٹ کا بہت بڑا ادب کا نام ہے، وہ ہمارے اسکول میں سائنس کے ٹیچر ہوا کرتے تھے۔ میں نے اسکول میں پڑھائے، اس کے بعد انہوں نے کالجز میں جا کے پروفیسر ہوئے، اور پھر جب وہ ریلیجن کی طرف مائل ہوئے تو اسلام کے بہت بڑے اسکالر ہو گئے وہ۔ پھر میرا اردو کا ٹیچر جو تھا یہ راشد حسن رانا جو ہے، بڑا معتبر نام، ان کے والد حسن بخت بڑے نامور شاعر تھے اپنے وقت کے، وہ میرے اردو کے ٹیچر تھے۔ خواجہ صادق حسن بہت بڑا نام ہے اس تعلیمی اعتبار سے، وہ ہمارے ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ سارا وہاں سے کیا میں نے میٹرک۔ سر بچپن کی کوئی شرارت جس پہ آپ کو ڈانٹ پڑی تو اسکول لائف؟ میں بچپن میں بچہ تھا ہی نہیں، میں ہمیشہ سے پیدائشی بزرگ پیدا ہوا ہوں، تو وہ شرارت وارت جو ہے وہ میری جبلت میں نہیں تھی۔ ایک جستجو اور تحقیق ہوا کرتی تھی، میں جو بھی کچھ دیکھتا تھا میری خواہش ہوتی تھی میں اس کو اس طرح سے دیکھوں جیسے عام آدمی نہیں دیکھے، یہ کیوں ہے، کیا ہے، کس طرح کیوں ہے۔
تو اس طرح کی ایک جبلت سے رہا. تو شرارت وارت نہیں تھی, نوٹی بھی نہیں تھا میں, لیکن میں کمیونیکیٹو تھا. مجھ سے بڑے بڑے نامور بزرگ, ابھی ہم بات کریں گے, ان کے بھی تذکرے آئیں گے سب کے, تو میں چہیتا ہو جایا کرتا تھا سب کا. یہ ایک پریولیج شاید وہ میری نیچر میں رب نے عطا کر رکھی تھی, میرے کانٹینٹس میں. تو میں اس حوالے سے ایفیلیٹڈ رہا ساری زندگی بڑے لوگوں سے. سر کبھی والدین سے ڈانٹ پڑی ہو؟ ڈانٹ جب میرے اندر میں نے اپنی یہ اسکل ڈسکور کر لی کہ یار میں صرف زمین پہ آٹا کھانے نہیں آیا ہوا, مجھے کچھ رب نے ایکسکلوسیو عام آدمی سے ہٹ کے بھی عطا کر رکھا ہے. تو جب یہ ڈسکوری ہو گئی میرے اندر, تو پھر میں یہ جو ہے آڈیوگرافی, ایکٹنگ, اس طرح کی کچھ چیزیں جو اپنے طور پہ کرنا شروع کیا. میرے ابا اس ملک کا بڑا لٹریری حلقہ جو ہے, امرتسریوں سے لے کے اس لمحہ موجود تک سب شناسہ ہیں ان سے. نازش کاشمیری, میں بیٹا ہوں ان کا. تو انہوں نے مجھے جب یہ دیکھا نا میری اس طرح کی حرکتیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ تم تو اس سے کہتے تھے کہ میں تجھے منع نہیں کروں گا, لیکن یہ ذہن میں رکھ کہ تیری یہ جو ایجوکیشن جو پڑھائی ہے, اگر وہ اس سے متاثر ہوئی تو پھر میں تیری ایکٹنگ بند کر دوں گا. تو میں اس حوالے سے ڈسکور اپنے اندر یہ کر چکا ہوا تھا. تو پھر وہ لے کے چل پڑا. میں کوئی ایسا بہت عمدہ اسٹوڈنٹ نہیں تھا کہ میں کوئی بڑے گولڈن سٹار لے کے میرے نمبر آتے, لیکن میں فیل نہیں ہوا. سر کالج کس کالج سے ہے؟ میں اسلامیہ کالج سے پڑھا. سر ایک شعر ہے, غموں نے بانٹ لیا ہے تمہارے بعد ہمیں, تمہارے ہاتھ میں رہتے تو کتنا اچھا ہوتا. کالج لائف میں کوئی افیئر ہوا ہو سر؟ اصل میں میرا جب میں نے ورز کیا نا کہ جو میرے اندر ایک کرزما, ایک وہ ایک چیز ڈسکور ہوگی, میں نے اسی کو اپنا معشوق بنا لیا. یہ جو عشق وشق کا جو ہے یہ سانحہ آج سے 50 برس سے بھی پہلے کا ہے, اور ایک ہی سانحہ ہے یہ میری زندگی میں آج اس لمحہ موجود تک. جب میں یہاں سے اٹھوں گا پھر اسی گھر میں جاؤں گا جہاں سے میں 50 برس سے جا رہا ہوں. تو عشق میرا میرے اپنے اس پیشن سے رہا ساری زندگی. سر معین اختر صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ شادی شدہ آدمی کی زندگی ایک محل کی طرح ہے, ایک محل کے اس طرف ہیں, جو غیر شادی شدہ ہیں وہ اس طرف ہیں, جو اندر چلے جاتے ہیں وہ باہر نہیں آ پاتے, جو باہر والے ہیں وہ اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے شادی شدہ زندگی کو کیسا پایا؟ میری جو شریک حیات ہے وہ جب میری شادی ہوئی تو وہ 5 نمازیں پڑھتی تھی. اب وہ میں گنتی بھی کروں تو مجھے پتہ نہیں وہ صبح سے لے کے 24 گھنٹوں میں کتنی نمازیں تہجد کیا کیا کچھ کرتی. آپ کا کبھی اگر میرے گھر میں آنا ہو تو میری زندگی ساری حیاتی میں نے یہی کام کیا ہے, لیکن میرے گیٹ کے باہر میرا شوبز باہر رہ جاتا ہے. وہاں میں اندر صرف شوہر ہوتا ہوں, ابا ہوتا ہوں. وہ راشد محمود جو دنیا شناخت وہ ختم ہے وہاں. تو اس طرح سے ایک پروسیس گزرا. لیکن اس میں ایک جو تعریف کروں گا اپنی اس مسز کی کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے, وہ اپنی اسپرچول اس کیپیسٹی میں, میں بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑا فیکٹس بلیور ہوں, کوئی انڈو خواب میں نے نہیں دیکھے زندگی میں, لیکن ہم دونوں ایک دوسرے پہ اس قدر اعتماد اور کانفیڈنس تھا کہ ہم آج تک ہمارے ہاں کوئی ایسا کانفلکٹ نہیں, کوئی ایسی بات ہی نہیں, کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہماری. یہ حیران ہوتی ہے میری کمیونٹی. اور میری شادی پہ میرے دوستوں نے میری مسز کو دیکھا تو اس کے بعد آج تک وہ اس گھر میں ہے. اس کے بہن بھائی وہ کہتی ہے راشد صاحب میں اپنے گھر میں ہی خوش ہوں, وہ کہیں جاتی ہی نہیں. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں میرے بچے میرے دوست صاحبہ برس ان کی خواہش ہے کہ ماں جی کو لے کے آؤ, وہ ان کو بھی کہہ دیتی بیٹا میں ادھر ہی ٹھیک ہوں, تم آ جاؤ نا. تو وہ اس طرح کا ہے مسئلہ. سر آپ نے اتنے ڈراموں میں کام کیا, آپ کو اپنا کون سا ڈرامہ جو آپ کو بہت پسند ہے؟ دیکھیں ڈیئر, میں نے جتنا بھی کام کیا ریڈیو پہ تو میں نے بے شمار کام کیا. سکرین کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو میرا پہلا جو ڈیبیو سیریل تھا وہ پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سے تھا, لاہور سے. حالانکہ میری ساری گرومنگ جو ہے وہ لاہور سے ہوئی, کیونکہ میرا ریڈیو پاکستان سے تعلق تھا. اور ریڈیو پاکستان لاہور ہی میں پاکستان میں جو پہلا
ٹی وی اسٹیشن بنا تھا، میرے سامنے بنا تھا. بڑی بےہودہ سی ایک بات ہے، مجھ سے موسٹلی نوٹی اسٹوڈنٹس جب میں کالجز اور میں گیا ہوتا ہوں تو پوچھتے کہ بابا جی آپ کب سے کام کر رہے ہیں؟ تو اس میں کچھ شرارتی ہوتے ہیں، ان کا ایٹیچیوڈ ذرا تھوڑا سا وہ جو شرارتیوں والا ہوتا. تو جملہ تو بڑا بےہودہ سا، لیکن وہ بار بار جب پوچھتے رہے تو مجھے یہ کہنا پڑا کہ بیٹا یہ جو تیرے پروفیسر تیری سراؤنڈنگ میں بھی بیٹھے ہوئے، یہ سب کے سب میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لیکوڈ فارم میں ہوں گے. جب میں یونیفارم میں یہ کام اس ملک میں کر چکا ہوا، یہ تمہاری پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے. سر ایک آپ کا ڈرامہ تھا غالب، جی جس کے بارے میں باقی بھی لوگوں نے کیا، کبھی محمد خان صاحب نے کیا، سبحانی و یونس صاحب نے بھی سب سے ہمارے پہلے پڑوسی ممالک میں کیا انہوں نے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دعا کیا ہے. جی تو سر آپ کی جو ایکٹنگ تھی وہ ان سب سے منفرد تھی، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی سر؟ دیکھیں غالب جو ہے وہ فلیش فارورڈ کے شاعر تھے. جو کچھ انہوں نے کہا آج 2 صدیوں کے بعد بھی اسے آن کرتے ہیں لوگ کہ یار انہوں نے کیا کچھ کہا. آپ ایک ہی منظر، ایک ہی آبجیکٹ جو ہے اس کو ہم 1000 بندے بیٹھے دیکھ، لیکن اس 1000 بندے میں سے ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن اس حوالے سے اپنی نظر سے ہوگی. میں غالب صاحب کو جیسے سب دنیا بھر کے لیے وہ معتبر ہے، میرے لیے بھی اس سے میں نے بھی ان کو پڑھا. پھر ریڈیو کا جو میرا دور تھا اس میں ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بڑی وائڈ اینگل شناسائی زیادہ ملتی رہی، کیونکہ میرا ریڈیو کا جو دور ہے وہ دور تھا جب صوفی تبسم صاحب ریڈیو پہ ہوا کرتے تھے، مرزا ادیب صاحب ریڈیو پہ ہوا کرتے تھے، ناصر کاظمی جس کی یہ میری یوتھ جو ہے سب کو زبانی ان کا ایک شعر یاد ہے، میں نے برس ان کے ساتھ کام کیا. تو ہماری سراؤنڈنگ میں بڑے لوگ تھے جن سے ہماری گرومنگ، اور پھر میں چونکہ وہ ایک تجسس میری جبلت میں رب نے رکھا ہوا تھا تو میں اپنے ان بزرگوں کی باتوں کو بڑے غور سے سنا کرتا تھا. میں ریڈیو پہ جس دن یہ میں چھوٹی عمر کی باتیں کر رہا ہوں، جو میں بڑا ہوتا گیا تو میری ان سے فرینکنس دوستیوں کی حد تک چلی گئی ان بزرگوں کے ساتھ. تو ہمیں موافقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، اور پھر ہم اپنے بڑوں کی باتوں کو سنا کرتے تھے. غالب صاحب کے غزلوں کو صوفی صاحب نے پنجابی میں میرے شوق دا نہیں اعتبار تن آویخ میرا انتظار آ جا. تو ہر طرح سے میں نے اس کو اپنے طور پہ، میں نے ساری زندگی جتنا بھی کام کیا ہے، مثلا جب میں نے کراچی سے شاہین کیا تھا تو میں تو بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک بڑا عام سیدھا سادہ سا ایک بندہ تھا، بٹ میں مزاجن بادشاہ ہوں. میری اپنی سراؤنڈنگ، میری اپنی ریاست جو میرے ارد گرد میں نے کھڑی کی ہوئی، میں اس میں تو بادشاہ ہوں. تو اس کی بھی انٹرپریٹیشن یہی تھی کہ اگر میں سچ مچ کا بادشاہ ہوتا تو راشد محمود صاحب تم تو زیادہ سے زیادہ کتنی دیر کمر کی ٹیک لگائے بغیر بیٹھ سکتے ہو، 3 نہیں تو 4 یا 5 منٹ. تو لعنت اس بادشاہ پہ جو اپنی مرضی سے بیٹھ. تو میں نے اس میں اس کو اس طرح کنسیو کیا تھا کہ آئی ایم اے کنگ، میں چاہوں تو تخت پہ ٹانگیں بھی اوپر کر کے بیٹھ جاؤ ادھر ادھر. تو میرا وہی جیسچر جو ہے لوگوں کو کنونسنگ ہوا، اور تب سے لے کے آج اس لمحہ موجود تک میں دیکھا جا رہا ہوں، روز دکھتا ہوں. تو غالب میں بھی یہی تھی کہ غالب صاحب جو میں نے پڑھا یا جو ان کی ہسٹری مختلف حوالوں سے مجھ تک پہنچی، میں نے ان سب کو اپنی ذات پہ امپلیمنٹس کیا اور اس کو پورٹری کر دیا. اور پھر اس میں ایک پریولیج مجھے یہ بھی رہی کہ بقیہ جتنے ہوئے ہیں، مثلاً جو ہمارے پڑوسی ملک میں کیا، بڑے لوگوں نے بہت اچھا کیا، لیکن ان کے پاس بڑی وائلڈ فیلڈ تھی، بڑی وائڈ اینگل سے ان کو بڑے لمبے بجٹوں سے بنے ہوئے ڈرامے تھے. تو یہ والا جو تھا یہ ایک کمپیکٹ تھا جس میں غالب صاحب کی ساری حیاتی جو ہے وہ 40-45 منٹ میں کمپائل کر دی گئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب پاکستان ٹیلی ویژن پہ جب غالب ڈے ہوتا ہے تو میں نے جو برس پہلے کیا وہ ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بلیسنگ بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب آپ نیت سے، ایمانداری سے، پیشنس سے کر رہے ہوتے ہیں کام،
تو اس میں پھر اللہ میاں کچھ موافقت اور کچھ بلیسنگ بھی عطا کر دیتا. تو میں بلیسڈ پرسن ہوں. ڈرا دیتا ہوں میں اپنے رولوں میں لوگوں، لیکن جب وہ مجھ سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ تو درویش اور فقیر آدمی، یہ ایک ہے، یہ میں ہوں. وہ میرے کردار ہوتے ہیں. سر اسی پہ ایک بات کرتے ہیں، کبھی کوئی کریکٹر نیگیٹو کیا ہو، کوئی سانیہ، کوئی شرارہ، لوگوں نے آپ بہت کو بہت بڑی مزے کوئی ایسا کوئی واقعہ بڑی بتانا مزے کی بات ہے. یہ میں اکثر پہلے بھی اس کو جی ویوز کو بتا چکا ہوں. جی ایک ان کا روف خالد صاحب کا ایک سیریل تھا لاگ، نیگیٹو رول تھا میرا. روف خالد بہت بڑا معتبر نام، اللہ غری کی رحمت کرے اور ان کے درجات بلند کرے. بڑا کمیٹڈ پرسن، بڑی ہی محبت والے، اور میں ان سے میری دوستی، اور آج بھی میں مس کرتا ہوں ان کو. ان کا ایک سیریل تھا لاگ، اس میں ایک کریکٹر تھا میرا، نیگیٹو تھا. ایک کریکٹر ایسا ہے جو عشق فرما رہا ہے، وہ جو ہوتے ہیں نا اس کے لفونڈر معاشرے کے، وہ والا کریکٹر تھا. اور عشق فرماتے ہیں موصوف ایک خاتون سے جو آلریڈی شادی شدہ ہے. اور اس میں ایک سین ہوتا ہے، الٹیمیٹلی اس سے اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے. نادیہ خان تھی اس میں میری، مومل اس کریکٹر کا نام تھا، ٹپوری جو ہوتے ہیں وہ والا. تو اس میں ایک ایپیسوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو ظالم آدمی ہوتا ہے، کریمنل ہوتا ہے، اور رات کو اپنی بچی، جو اس کی بچی، تکیے سے اس کا گلا دبا کے مار دیتا ہے. اب اس رات کو وہ ایپیسوڈ چلا. دن میں ہماری یہ مال پہ ریگل سینما والا جو چوک ہے، میں یوں گاڑی میں برابر میں رکا ہوں تو مجھے فیل ہوا کہ یہ جو برابر پیچھے اس میں بچیاں کچھ بیٹھی ہوئی تھی اس میں، تو مجھے اپنے اس میرر میں فیل ہوا کہ یہ ساری مجھے بتا رہی، اور کوئی بزرگ ان کی دادی یا نانی اماں یا کوئی بھی اماں ہوں گی تو وہ ان سے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ، اور الٹیمیٹلی وہ میرے برابر میں آ گئیں. آ کے انہوں نے، خاتون نے شیشہ نیچے کیا اور یوں مجھے دیکھا، اور پھر میں اپنے کانوں سے، ہاں وہی مردود ہے نے راتی اپنی تھی مار دی تھی. اسی طرح کے اور واقعہ سمن آباد میں رہتا ہوں میں، ہمارے ادھر شباب چوک ہے. میں اپنے گھر سے جب نکلتا ہوں تو اس گلی سے میں گاڑی سے یوں باہر آ رہا ہوں تو ابھی میری گاڑی کو 6-7 فٹ پیچھے ہی ہوگی تو ایک بزرگ سائیکل اینک، وہ گر گئے، گھبرا کے گر گئے. میں نے وہیں اس کو نکلا اس سے گاڑی سے باہر، میں نے کہا بزرگ آ رہا ہوں، آپ کیوں گر گئے؟ میں تو آپ ہی کو سیو کرنے کے لیے بریک. تو اس نے مجھے اور اچھا پہچان لیا انہوں نے. کہ تو نہ ٹی وی پہ اچھے کام کرتا ہے اور نہ تو عام لائف میں کرتا ہے. ارے میں نے کہا بابا میں نے تو کچھ کیا. تو اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی. ایک اور بڑا مزے کا واقعہ ہے سر، میرا پہلا سیریل شاہین، کراچی یونیورسٹی میں گیسٹ میں اور اسماعیل شاہ دونوں. اب گاڑی واڑی تب ہمارے پاس ہوتی نہیں تھی، نہ اس کے پاس تھی نہ میرے پاس. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو لے جائیں گے. میں نے کہا کہ نہیں جی میں خود ہی آ جاؤں گا. تو میرا کچھ اور بھی کام تھا. تو الٹیمیٹلی میں چلا گیا وہاں. اب میں اس یونیورسٹی میں، اور کوئی مجھے بادر ہی نہیں کر رہا. میں دیکھ رہا ہوں کہ یار کو ان کو پتہ ہوگا ہے. الٹیمیٹلی میں نے ایک جتھا سا کھڑا، ارے میں نے کہا بھائی بات سنو، آج آپ کے یہاں وہ جو ایونٹ ہو رہا ہے اس میں گیسٹ ہے میں اور اسماعیل شاہ. کہنے لگے نہیں جی وہ تو آ گئے ہیں، وہ فرنینڈو نہیں آیا. اب میں نے کہا سالوں میں کب سے کھڑا ہوں یہاں. تو ان کے لیے، کیونکہ اس میں میرا گیٹ اپ یہ تھا تو بہت بڑے بچے تھے بڑے. تو اس طرح کی کچھ باتیں ہوتی ہیں. سر آپ ماشاءاللہ پرائڈ آف پرفارمنس، الحمدللہ جی. تو اس کا جو سفر دیکھتے ہیں ریڈیو پاکستان سے لے کر جی پرائڈ آف پرفارمنس تک، اس کو کس طرح بیان کریں گے آپ؟ میرا ملک جو ہے نا، اس میں 5-5 گھنٹے میں بھی لوگوں کو پرائڈ آف پرفارمنس ملے ہوئے ہیں. سب دنیا جانتے، مجھے کوئی نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. صاحب اختیار جو ہوتے ہیں وہ جو جی چاہتا وہ کرتے. 75 برس سے کر رہے ہیں نا، جو جس کا جی چاہے کر رہا ہے، اب بھی کر رہے ہیں. مجھے میرا پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے 50 برس کے بعد ملا تھا. آفٹر 50 ایئرز پریکٹیکل پارٹیسپیشن. میں نے کبھی بہت نہیں کی. میری بڑی نامینیشنز ہوتی تھی. 2-4 دن پہلے مجھے
خوشخبری آتی تھی پھر 2-4 دن پہلے ہی مجھے آیا کہ یار وہ سوری انشاءاللہ انشاءاللہ میں نے بادر نہیں کیا. پرائڈ آف پرفارمنس مینز میری پرفارمنس کی پرائڈ. تو میں آج اس سفید بالوں سے بھی جب آپ کو اس عالم پیری میں بھی منڈا بنا ہوا ٹی وی کے سیریل میں نظر آتا ہوں تو میں منوا لیتا ہوں نا کہ میں منڈا ہوں. تو میرا پرائڈ جو ہے وہ میرا کام ہے اور وہ مجھے قبولیت میرے رب نے دے رکھی. میرا ویورز مجھ سے پیار کرتا ہے. میں موسٹلی اگر 1000 کردار کیے تو اس میں سے 950 نیگیٹو اور بڑے بڑے ہارڈ کیے ہوئے میں نے. لیکن جب وہ مجھ سے ملتے ہیں, مجھے بعض دفعہ میرے بعض احباب جو ہے وہ پتہ نہیں اب وہ احتجاجاً کہہ رہے ہوتے ہیں یا میری محبت میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بابا تو سارے پارٹ تیرے جڑے نے ایسے نے تو لوگ کی طرح انج احترام کر دینے جی میں تو درویش ہے گیا. تو یہ ایک بلیسنگ ہے اور مجھے فخر ہے اس پہ کہ میرے رب نے میرے نصیب میں ایک احترام کا رشتہ رکھا ہوا ہے. اس ملک کا ویورز جو ہے وہ مجھے بڑا احترام کرتا ہے اور پیار کرتا ہے مجھ سے. سر آپ کی جو ڈائلاگ ڈیلیوری ہے سر, جی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آواز عطا کی ہے, وہ میرے خیال میں دنیا میں جو ڈائلاگ ڈیلیوری ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک اداکار ہیں امیتابھ بچن جی اور طارق عزیز صاحب. کیا بات ہے. اور آپ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میری زندگی کا جب میں وہ جو سفر پہلا قدم جو تھا اس شوبز میں, جب ریڈیو پاکستان کے اول جب میں 10 برس کا, میری زندگی کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ ڈرامہ تھا. ڈرامے ہی میں میری آڈیشن ہوئی, اسی میں اپروو ہوا اور زندگی میں سب سے پہلا جو مجھے کام ملا وہ ڈرامہ تھا. اور اس ڈرامے میں لیڈ طارق عزیز صاحب کی 23 برس عمر ہوگی, ینگ مین, اور میڈم موہنی حمید کمل نصیر کی اماں کی بات کر رہا ہوں. لیجنڈز اپنے اس سب کانٹیننٹ میں نے آپا موہنی حمید سے بڑا فیمیل ڈرامے کا براڈ کاسٹر میری زندگی میں دوسرا کوئی نہیں ہے. تو سب سے پہلا جو میرا کام مجھے ملا اسی ڈرامے میں, ڈرامہ تھا بانو آپا کا لکھا ہوا. اب یہ دیکھیں نا بلیسنگ کیسے میرے پہلے قدم میں میرے ساتھ ہے. ڈرامہ تھا ان کا کلو, جو بعد میں 40 برس کے بعد انہوں نے پی ٹی وی کے لیے لکھا اور ایوب خاور نے کیا تھا اسے, ماریا واسطی نے وہ کلو کا رول کیا تھا. تو طارق عزیز صاحب سے ایک بلیسنگ. پھر ریڈیو جو ہے میری گرومنگ میں, ریڈیو پاکستان جو ہے مجھے آج بھی فخر ہے کہ میری تربیت وہاں سے. سب سے پہلا جو پلس پوائنٹ ہے ریڈیو جو ہے وہ وہاں جو کام کرتے ہیں ان کو سب سے پہلے جو ایک پریولیج ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیو آپ کو جو جس میرے دور کی, میں آج کی بات نہیں کر رہا, اس میں آپ کو لفظوں کی حرمت سے آشنائی ملتی. اور جب آپ کو لفظوں کی حرمت سے آشنا ہوتے ہیں تو پھر لفظوں کا ہنر بھی عطا کر دیتا ہے رب. جب آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ لفظ ہے, یہ میں کیا ہے اس کا, تو آپ اس کو کمیونیکیٹ کرتے ہوئے وہ ساری اس کی سراؤنڈنگ کی جو چیزیں ہیں وہ سب اس میں پورٹری ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ کانوں اور آنکھوں کے راستے روح میں اترے گا. یہ ایک وہاں کا فیض ہے مجھے ریڈیو پاکستان کا. سر آپ کی پکچرز انڈیا کے باقاعدہ ایکٹنگ سکول میں لگی ہوئی. ہاں لگی ہوئی ہے. سر اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے سر؟ اللہ کا فضل ہے, میں تو کبھی گیا ہی نہیں انڈیا, نہ مجھے بلایا کسی نے. میرے دوست ہیں بڑے بڑے نامور وہاں کے جو لیجنڈز ہیں وہ میرے فینز ہیں. میں اصل میں کوئی ایسا وہ جو ہوتا ہے نا انڈیو نہیں, رتی بھر میں بڑا صابر شاکر آدمی ہوں. میں نے زندگی میں جو کچھ بھی مانگا ہے اپنے رب سے مانگا ہے. میرا یہ سارا سفر جو ہے زندگی کا, اس میں میں کبھی کسی کے پاس یہ نہیں گیا کہ مجھے کام دو. اس سے مانگا میں نے اور اس نے مجھے دیا. میں نے اپنے اس کام کو جب مجھے ملا تو میں نے پوری ڈیووشن سے, ایمانداری سے, نیک تو میرے اللہ میاں اس لمحہ موجود تک بھرم رکھے ہوئے. آج بھی آپ کو روز دکھتا ہوں. اب ڈرامے وامے تو ہیں ہمارے چینلز پہ, اب تو روز نیا سکرپٹ ہوتا ہے, نئے آرٹسٹ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے ڈرامے وامے تو بند ہوئے بنتے ہی نہیں ہیں پی ٹی وی پہ. بٹ کوئی بات نہیں, ہوتا ہے. جب ان کے ڈرامے ختم ہو جائیں گے پھر ہم اگر زندہ ہوں گے تو ہم ہی ہوں گے, کیونکہ ہمارے بغیر نہ پاکستان ٹیلی ویژن ہے نہ یہ چینلز ہیں. انٹرٹینمنٹ
ڈرامہ، اس کے بغیر یہ سروائیو نہیں کر سکتے. یہ گیمکس ہوتے ہیں جو فار دا ٹائم بینگ ہوتے ہیں، تو اللہ کرے گا آنے والے وقت میں ٹھیک ہو جائے گا سارا کچھ. وہ اشک بن کے میری چشم و تر میں رہتا ہے، عجب شخص ہے کہ پانی کے گھر میں رہتا ہے. آپ کے بیٹے اظہر راشد 2013 میں ایک سانحہ ہوا، جی اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کچھ شرارتیں، کچھ باتیں؟ میرا بیٹا بڑا لائق بیٹا تھا، میڈلوں سے اس نے اپنی ڈگریاں لی. 26 برس بھی اس کی پوری عمر نہیں، 5 بار اس کے اسکول، یونیورسٹیز اور کالجز میں پروموشنز اس کی ملی میڈلوں سے. قطر ایئر ویز میں دوحہ ایئرپورٹ پہ بڑی ایگزیکٹو پوسٹ پہ تھا. لیکن ایک بوجھ تو ہے، کسی بھی باپ کے لیے اس سے بڑا بوجھ اور ہوتا کوئی نہیں ہے. لیکن جو آیا ہے اسے جانا بھی ہے. اور پھر میری وائف کا پہلے بھی میں نے تذکرہ، پھر مجھے اس کی بات کرنی پڑے گی. میں اس کے آفٹر افیکٹ میں کچھ 2-3 مہینے میرے سارے حلقہ جو تھا ان کا تھا کہ اللہ خیر کرے. جیسے وہ فخری چلا گیا اپنے سے، راشد اللہ میاں خیر، دعائیں مانگتے تھے میری. اور میں فیل کر رہا تھا کہ یار میں کیسے جیوں گا. میری بیوی کا آپ نے میں نے بتایا نا کہ وہ ایک بالکل اسپرچول سے لیول میں اس کی ساری زندگی گزری ہے. تو اس نے ایک دن جب یہ دیکھا، اس کو بھی فیل ہوا کہ بابا پھڑک نہ جائے تو میں کیا کروں گی. تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ راشد محمود صاحب، بینگ اے کلمہ گو، آپ کے یہ بلیفز ہیں کہ اولادیں جو ہوتی ہیں یہ پیرنٹس کے پاس اللہ میاں کی امانت ہوتی ہیں؟ میں نے کہا ہاں ہے. تو کہنے لگے وائی یو ورڈ؟ امانت جو ہوتی ہے اس پہ رائٹس نہیں ہوتے ہیں، اس پہ ڈیوٹی ہوتی ہے، کیئرنگ. آپ نے اس رب کی امانت کی کیئرنگ کی. تو میں نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ کہنے لگی تو وائی یو ورڈ. یہ ایک انٹرپریٹیشن نے مجھے تھوڑا سا اس حصار سے نکالا. اور پھر الٹیمیٹلی لیکن وہ ایک میرے کلیجے میں کسک تو ہے اور وہ رہے گی، ساری زندگی رہے گی. کوئی شرارت اظہر بھائی کی؟ کوئی شرارت؟ وہ بڑی مزے کی بات ہے. وہ جدید ٹیکنالوجی جوں نئی آتی تھی تو وہ آئی ٹی اس طرح کے بھی سارے جو مسائل تھے وہ ان سے بڑا شناسا تھا. اور خود کے تو لگاتار مجھے کچھ نہ کچھ کہ بابا یہ لینا یہ لینا. تو ایک دن اس نے مجھے پتہ نہیں اسی طرح کی کوئی چیز، تو اس کی ماں نے فیل کیا کہ یہ اپنے باپ کو کچھ تھوڑا سا بعض دفعہ بڑی اوور بجٹ چیزیں جو ہیں وہ بھی کر دیتا ہے. تو اس نے آئی، اس میں سن رہی تھی دوسرے کمرے، آئی آ کے کہ اظہر تجھے شرم نہیں آتی تو اپنے باپ کو کیا کیا کیا. تو اس کا ایک جملہ ہے جو آج میں کبھی کبھی اس کو کہتا ہے، اماں آپ کو بادر کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے ابا کو نہیں اپنے ابا کو کہہ رہا ہوں، تو سو ڈونٹ انٹرپٹ اس. وہ یوں کر کے پھر اس کے بعد اس نے اس کو کچھ پھر ایک اور اس کا جملہ ہے کہ جب ڈگریاں بگڑیں تو میں نے کہا یار، اس کو جاب بھی مل گئی وہاں. تو میں نے کہا یار یہ تو وہاں جا رہا ہے تو ہم اکیلے یار. کہنے لگا بابا ایک میری اپنی کیلکولیشن ہے. کہنے لگا اس نے اپنے باپ کی زندگی کا پروسیس دیکھا ہوا تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ بابا اس ملک میں اگر آپ کو ڈگنیٹی اور وقار سے سروائیو کرنا ہے اپنے سینیریو پہ، تو آپ جس بھی شعبے میں جائیں اس کے باس اگر آپ خود ہیں تو تب کر پائیں گے، ورنہ اس ملک میں یہ نہیں. تو میں جہاں جا رہا ہوں میں اپنے اس شعبے کا باس بن کے جا رہا ہوں. تو آج میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہ کیسی مزے کی بات کی اس نے. تو اس طرح کی کچھ یادیں ہیں. سر یہ جو آپ کے اندر عاجزی اور تصوف کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سر باقی فنکاروں کو اکثر دیکھتے ہیں وہ تو سلام کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دیکھتے. اللہ بھلا کرے ان کا، بری بات ہے. ابھی ہم آئے، آپ نے جس طریقے سے ہمیں ملا، آپ کا جو نام ہے ایک پرائڈ آف پرفارمنس پاکستان، جس طریقے سے اس نے ہمیں ویلکم کیا، تو سر اس حوالے سے اس عاجزی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عجز، انکسار، یہ رب کو کسی بھی ہیومن بینگ کا سب سے پسندیدہ عمل ہے. دنیا میں بھی برکتیں ہوتی. عجز، انکسار جو ہے
ہم بڑا سارے تیر زندگی میں مار لیں لیکن ہم ایک حد تک رب نے اختیار دے رکھا ہوا ہے، سارا کچھ اس نے اپنے انکسار جو ہے نا وہ ایک بلیسنگ آپ کی سراؤنڈنگ میں جو ہے نا اس سے وہ ہوتی ہے. آپ بہت بڑے ایکٹر ہوں گے، بڑے نامور ہوں گے، بڑے نواب اور بڑے رئیس ہوں گے، ہوا کرے بھی کسی کو کیا، آپ کا ایٹیچیوڈ ہیومینٹی میں کیسا ہے. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں گنڈیری والا جو ہے وہ بھی میرا فین ہے، اور ایک ایلیٹ لیول کے اونسس لیول کے میرے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی مجھے اسی طرح ملتے جس طرح وہ حلیم یا گنڈیریوں کی ریڈی والا. تو یہ چیز جو ہے مجھے اس سے ایک بلیسنگ جو ہے میں سمجھتا ہوں میری سراؤنڈنگ میں دعائیں ہو جاتی ہیں ان سب لوگوں سے. انکسار جو ہے نا وہ آپ کے سراؤنڈنگ میں وہ بھی دعائیں اکٹھی کر دیتا، اور رب کا وعدہ ہے کہ جب کوئی آپ کے لیے دعائیں خیر دل سے مانگ رہا ہے تو اس نے کہا کہ میں اسے قبول کر لوں گا. تو میری اس کامیابیوں میں اس میں اس کا بھی بہت حصہ ہے. تو جبلتاً بندے غرور، انڈیو ڈومینیشن، ایٹیچیوڈ پورٹرے کرنا، نو یار، یہ بڑائی یہ سب رب کی صفات ہے. بندہ بے اختیار ہے، صرف ایک لائف از اے سمپلی ٹیک ون، دیر از نو ٹیک ٹو. ابھی پھونک نکلی، کٹ کہا اس نے تو چھٹی. تو سو اس میں کہے کہ یہ اس میں جتنا بھی آپ انکسار رکھیں گے وہی آپ کے لیے بہتر ہے. اے منکر حیدر تیرے بارے میں نہیں ہے، والعصر جو مومن ہے خسارے میں نہیں ہے. حسنین کے صدقے عطا کر تو میں لے لوں، ورنہ تیری دنیا مجھے وارے میں نہیں ہے. سر آپ نے پی ٹی وی پہ مرثیہ پڑھا سر، وہ کیا کمال پڑھا سر، اس کے کچھ چند اشعار سر. مجھے یاد نہیں، میر انیس کو یاد نہیں، میں کچھ اور ایک میں اس حوالے سے اس کیفیت میں ایک اب ایک مرثیہ جو ہے وہ ایک ایسی صنف ہے کہ وہ کتنا بھی بڑے اسکالرز جو ہیں وہ یہ جرأت نہیں کریں گے میر انیس کو پڑھنے کی. اس کے لیے ایک لیونگ ریکوائر ہے، ایک وہ جو کہا جا رہا ہے اس کی فیل اور اس کو جانا آپ کے اندر اترنا جو ہے وہ ضروری ہے. کیا میں نے، مجھے افسوس ہوا لیکن اب میں ان کے ایکسکیوزز اور وہ ہو کے کوتاہی سے میں دل سے نکال چکا ہوں، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ میرا، میں ہوں پاکستان ٹیلی ویژن. وہاں تو افسران کا تو آنا جانا ہوتا ہے، کتنے آئے کتنے چلے گئے. ابھی اگر زندہ رہیں گے تو اور دیکھیں گے کون آیا کون چلا گیا. تو سو میرے لیے پاکستان کا نام جو میرے ٹی وی، تو میں نے اس کو دل سے نکال دیا. لیکن اس میں ایک جیسے بھی آپ نے کہا، مجھے ایک شعر اپنے سراؤنڈنگ میں پتہ نہیں کس دوست کا ہے کہ وہ ہے کہ حیران ہوں میں وسعت عہد یزید پر. یہ میں من حیث القوم ہر ڈپارٹمنٹ، ہماری کمیونٹی سب کو شامل کر کے میری یہ اپنی فیل ہے کہ حیران ہوں میں وسعت عہد یزید پر، ایک فاطمہ کے لال کی رہتی ہے آرزو. کہاں چلے جائیں گے، کیا چلے جائیں گے، اپنے حصے کا کام اختیار میں ہے. احتساب اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا. ارے کوئی یہ کر کے کبھی کچھ ہوا آج تک؟ ایک من حیث القوم ہمیں خود احتسابی کی ضرورت ہے. ارتقاء کا اس سے بڑا اور کوئی جسچر نہیں کیا. چلے جو میں کر رہا ہوں اللہ کا شکر ہے. سر ایک سوال کروں گا کہ 8 ستمبر 2020 کو جی آپ کو سرکاری ٹیلی ویژن، جس کو پی ٹی وی بھی کہا جاتا ہے سر، ایک پرائڈ آف پرفارمنس، یہ 2016 میں اناؤنس ہوا تھا. پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ لینے والا شخص جس نے اپنے کرداروں میں لوگوں کو خاموش بھی کروایا، گاڑیاں چلتی ہوئی جلدی جلدی گھر جائیں، ڈرامہ دیکھیں، آگے کیا ہوگا. الحمدللہ. مگر جو سرکاری ٹی وی نے آپ کے ساتھ کیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ صرف 620 روپے کا چیک؟ اصل میں پتہ کیا ہے، میرے ملک میں اداروں کی بربادیاں جو ہوئی وہ کرپٹ لوگوں کی وجہ سے، جن کو اس زمین سے اگر پیار ہوتا تو وہ اس زمین کے لیے کرتے نا، اس سے جڑ کے رہتے. ہماری شناخت جو ہے
ہماری رہتل، ہمارا کلچر، ہماری جنم بھومی، ہمارے لوگ، ہماری سائیکی، ہماری رسم و رواج، ہماری اقدار، ہمارا ریلیجن، ہمارا ملک ہے. ہم اس سے اوپر نکل کے اپنی شناخت بنانے نکلے ہوئے نہیں. میرا جڑاؤ، میری شناخت، میری جنم بھومی، میری زمین، میرا پاکستان ہے. آج میں ایک اور پہلے بھی لوگوں کے، میرے دوستوں کے، مجھے آج سے 40 برس پہلے وائس آف امریکہ میں ایز اے براڈ کاسٹر آفر ہوئی تھی. اکمل علیمی صاحب، بڑا معتبر نام ہے ہمارے ملک کا، وہ ہوا کرتے. میں نہیں گیا. میرے باپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں جا رہے؟ تو میں نے اس وقت ان کو آج سے 40-45 برس پہلے یہ جواب دیا تھا کہ بابا مجھے شناخت اپنی زمین پہ چاہیے. میرے رب نے دی. سفر لمبا ہے، زندگی اس نے دے رکھی ہوئی. گزرتے گزرتے الٹیمیٹلی تو پرائڈ آف پرفارمنس بھی مل ہی گیا خیر سے. تو یہ اس طرح وہاں ہوتا ہے کہ وہ داؤ لگانے والے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اس اختیار کو انڈیو استعمال کرتے ہیں، اپنے حلال رزق کو حرام کر کے اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈالتے ہیں. آپ کی جڑاؤ، آپ کا پروفیشن جو ہے وہ ایک عبادت کے حوالے سے، لیکن ہے تو وہ بھی خانچے بازی تھی. اس میں انہوں نے، میں چونکہ موٹیویشنل، آج بھی میں اس لڑائی کے بعد بھی ایک نہیں پتہ نہیں کتنے سلوگنز جو ہوتے ہیں ان کے مختلف، کہ جی ہمارا اتنی سالگرہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی، میرے ملک کا 14 اگست، تو اس طرح کے جتنے موسٹلی ہوتے ہیں وہ تواتر سے، برسہ برس سے وہ میرا ایک کلپ مانگتے ہیں مجھ سے اسلام آباد والے، اور وہ یہاں لاہور سے بنتا اور چلا جاتا. میں اب بھی بولتا ہوں، میں نے اس طرح مجھے، میرے دل دماغ میں بھی نہیں تھا کہ میں جس کام کے لیے، میں نے اسی لیے مجھے میرے دل کو بڑا اچھا لگا کہ چلو یار یہ ایک صنف جو ہے اس میں ہر بندے کو نہیں بلاتے، مجھے بلایا، اور میں نے پورے دل سے اس کو پورٹری کیا. کچھ 19 مرتبہ وہ 2 دن میں چلایا بھی انہوں نے. جب میرے پاس اس کا چیک آیا تو میں پہلے تو حیران ہوا کہ یار یہ کاہے کا، اس کے ساتھ کون، میرے دل کو تکلیف لگی کہ یہاں یہ جو دوسرے سارے آتے ہیں، ارے بھائی میں کچھ سموسے سپلائی کیے آپ کو، جو آپ مجھے 630 کا یہ کیوں دیا؟ میں نے مانگا نہیں تھا. وہ ہوتا یہ ہے کہ اب وہ پچھلا کچھ عرصے سے اس پہ ذرا چیکنگیں شروع ہو گئی، تو اب خانچے بازی اب بھی ہوتی ہے، لیکن اب وہ جو بہت کمال کے فنکار ہیں وہ لگاتے، ہر ایک سے نہیں لگ رہی. تو اس میں انہوں نے یہ کر کرا کے بجٹ بناتے ہیں اس کو اپنے حساب سے. یہ تو میں نے اس پہ کہ میں نے کب مانگا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، اس میرے احتجاج پہ دنیا بھر سے لاکھوں لوگوں نے، جن کو میں زندگی میں کبھی نہیں ملا ہوا، میرے اپنے ملک کے، ابراڈ کے، پتہ نہیں کہا، ایسے ایسے بڑے ناموں نے کہہ رہے یہ کیا. تو الٹیمیٹلی پھر انہوں نے، ان سے میری اب صلح ہو گئی. میں پاکستان کے ریفرنس ریڈیو پاکستان ہو، پاکستان آرٹس کونسل ہو، یہ سارے ادارے جو ہیں یہ میرے ہیں، پاکستان کے ادارے. تو یہاں اگر کبھی کوئی کانفلکٹ کسی فرد کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو وہ فردر ٹائم بنگ، وقتی طور پہ تو وہ ایک تکلیف ہوتی، لیکن میں اس کو دل میں نہیں رکھتا. تو پی ٹی وی میرا ہے. اب میں نے یہ پیچھے 14 اگست پہ ان کا ایک سیگمنٹ تھا، اس کے لیے انہوں نے مجھے بلایا، میں گیا. لیکن موسٹلی اب وہ جہاں بجٹ زیادہ کا ہوتا ہے اس پہ ان کے اب بھی اپنے ہی بندے ہوتے ہیں، ہمیں وہ وہاں کو ایسا یاد نہیں رکھتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر کہیں بھی اس کو تھوڑا سا ہوگا تو پھر نہ شور مچا دے گا. یار ہم کیا شور مچائیں گے جب آپ اپنے اس پروفیشن سے لائل نہیں ہو؟ تو آپ جو مرضی کر لو، آپ جتنی دیر ہو اتنی دیر آپ کا ٹانکا لگا ہوا، آپ جاؤ گے کوئی بادر بھی نہیں کرے گا. کون یاد رکھے جانے کے لیے ایک شجر کی مانند ہونا چاہیے، اور شجر جو کوئی لگا کے جاتا ہے نا تو اس کی چھاؤں سب کے لیے ہوتی ہے. وہ حسب نسب بھی نہیں پوچھتا، رنگ و نسل بھی نہیں پوچھتا. ادھر اس کی چھاؤں بھی انہوں نے ایک اپنی پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے رکھی کہ نہیں یہ شجر ہے، اس میں وہ بیٹھے گا. ارے آن فٹ یار کون بیٹھے گا؟ تو آپ یہ خواہش رکھتے ہو کہ آپ کو یاد رکھا جائے تو کہیں کچھ ایسا بیچ کے بھی تو جانا. وہ لوگ میرے بہت پیار کرنے والے تھے، گزر گئے جو موسم گزرنے والے تھے. تمام رات شہر
نہایا تھا بارش میں، واہ، وہ زنگ اتر ہی گئے جو اترنے اترنے والے والے تھے۔ سر اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں آپ، کراچی کے میرے ایک دوست ہیں، ان کا ایک شعر ہے کہ زندگی جہد مسلسل کے سوا کیا ہے انیس، تا دم مرگ ہمارا یہ سفر باقی ہے۔ اور اب ایک شعر میں اپنا اسی میں اس کو کوزے میں بند کرتا ہوں، میرا بڑا پرانا شعر، میرے سب دوستوں نے وہ میری سنی ہوئی کہ مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں، مشکل نہیں ہے یوں تو خدائی کی منزلیں، ناتا محبتوں کا میرا آدمی سے ہے۔ فکر فاقے ختم ہو جاتے ہیں جب آپ اس پیٹرن سے، اس سنیریو سے کرتے ہیں، تو اس طرح چل رہا ہے سارے کا سارا کچھ۔ سر فنکاروں کے بارے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی کام کیا ہو، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ موسٹلی تو پچھلی کئی دہائیوں سے تو کم، وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا کہ کام کیتے نہیں، کام پائے نہیں انہوں نے۔ میں بیٹھا ہوں، پرائڈ آف پرفارمنس جن جن کو ملا وہ اس میں انڈیو بھی ملے ہوئے، خیر ہے جی، ملا تو ہے نا اس کو، تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں۔ ہمارے ہاں فزیکل امپلیمنٹس نہیں ہے ہمارے ملک میں، زبانی جمع خرچ جو ہے اس پہ زیادہ زور ہے۔ فنڈز آتے ہیں، بے شمار فنڈز آتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، کروڑوں اربوں کے اب تو ہو گئے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ وہ جو بانٹنے والے ہیں، جن کے اختیار میں ان کو دینا، وہ کون ہے بھئی؟ میں 70 پلس ہوں، اب میں 60 برس سے پریکٹیکلی اس ملک کے اس سارے شعبوں میں نے کام کیا، میرے رب نے قبولیت بھی دی مجھے، سارا پاکستان نہیں، ابراڈ بھی دنیا جانتی ہے مجھے۔ آپ جو بھی ارباب اختیار آتے ہیں، ارے یار بھائی آپ تو بیوروکریسی سے آئے، آپ یا تو آپ کی کوئی اسٹیٹکس جو آپ کے وجود میں ہوتی کہیں ریفلیکٹ ہوئی ہوتی تو میں مان لیتا کہ یار یہ، اب وہ یہاں آ کے ان کو گھس بیٹھیے ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے شوبز میں بھی ایک مافیا پچھلی لگاتار دہائیوں سے موجود ہے۔ ہر نئی حکومت جب آتی ہے تو مافیا وہی ہوتا ہے، ڈان چینج ہو جاتا ہے۔ اب جو ڈان آیا اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ جو اس کی سراؤنڈنگ میں بنا دیتے، مس یوز ہوتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو ان پینلز پہ رکھو جن کو پتہ ہے، اب آرٹسٹ آئیں گے 1800 آرٹسٹ، مجھے ایک پروجیکٹ میں 8 پرفارمر چاہیے تھے، نہیں ہوا، میں نے بند کر دیا کہ مجھے یہ بندے ہی نہیں مل رہے، میں کیسے کر 1800 سیاسی ایفیلیشنز میں انڈیو وہ کھا لیے جاتے ہیں سارے کے سارے۔ مثلا مجھے تو کبھی اس 60 برس میں ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دیا انہوں نے، نہ میں نے مانگا، میں ہاتھ پیر سلامت، میں کوئی فقیر ہوں جو میں مانگوں گا ان سے؟ میں نے تھوڑا ہے تو میں تھوڑے میں بھی گزارا کر لیتا ہوں، رب مجھے جب دیتا ہے میں اس طرح۔ تو اٹ ڈیپینڈ ہے، آپ نے ہمارے آرٹسٹوں کو جو بھک منگا بنا دیا، چندے چندے چند، ارے یہ جو اتنی بڑی کونسلیں آپ نے بنائی ہوئی ہیں پورے ملک میں، اس میں ان کے لیے کام کریٹ کرو، جو کمپیٹنٹ آدمی ہے، جن کی پروفائل میں تمغے ہیں، جن کی کنٹریبیوشن ہے، ان کو ان شعبوں میں لاؤ، اور وہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں وہ ان کو بتائیں کہ کیا کیسے کریں۔ اس سے یہ ہے کہ ڈگنیٹی وقار سے ان کی ایک آپ اکنامیکل انسینٹیو بھی ان کو دے دیں گے، اور ان کو یہ بھی نہیں فیل ہوگا۔ مثلا میں 5000 کا چیک لینے تو میں فقیر ہوں، میں تو 50,000 کماتا ہوں، تو میں 5-10,000 اس میں اللہ کے نام کا میں نے رکھا ہوا جو میں اپنی اوقات سے بڑھ کے بھی بعض کام کر، تو سو اس طرح کی ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس طرح اپنی زندگی گزارنا۔ سر آخر میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا، جو ینگ فنکار ہیں، جی میل یا فیمیل، ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ راشد محمود کیسے بن سکتے ہیں؟ میری سب سے پہلے تو ان سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے اندر، اپنے وجود میں اپنی اسکل ڈسکور کریں کہ میرے رب نے اس کے وجود میں استھیٹکس، جمالیاتی حصہ رکھی ہوئی ہے، ایک سکل ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ میں دوسروں سے اپنے کالج، یونیورسٹیز یا اپنے حلقے میں جہاں کہیں بھی ہوں میں، تو میں
یہ جو سارا کچھ کر رہے یہ والا یہ جو کام اس سے نہیں ہو رہا یہ میں کر سکتا ہوں. جب آپ کے اندر آپ کی اسکل ڈسکور کر لیتے ہو کیونکہ آپ کی ذات کا آپ سے بڑا جج کوئی نہیں. اماں ابا آپ کو اپنے حساب سے پریکاشنز آپ کی سراؤنڈنگ میں رکھیں. فیصلے آپ کے اپنے اندر ہیں جو آپ نے کرنے. پہلے تو اس کو اسکل کو دریافت کرو اور پھر یہ ہے کہ اب ٹیکنالوجی جو ہے اس میں اس قدر وائڈ اینگل آسانیاں ہو گئی ہوئی بے شمار آپشنز ہیں آپ کے پاس اور پھر آپ ڈسکور کرو کہ میں کس شعبے میں جو ہے اپنی اسکل جو ہے اس کو استعمال کر سکتا ہوں. پھر اس کے بعد اس پہ ارادہ لے کے نکلو. بے شمار لوگ ہوتے ہیں آئے 2-4 سال دے کر آئے. ارے یار تو ڈسکوری کے بغیر نکل آیا ہوا ہے. بیس تو نے تیرے اندر وہ بنی نہیں اور تو کرنے چل پڑا. کیسے کر لو گے؟ معجزے اب نہیں ہوتے. جو پہلے بھی ہوا کرتے تھے وہ رب اپنی بڑائی کے لیے عطا کرتا تھا ان کو. وہ کوئی کریڈٹ میری یا پتہ نہیں اب کوئی اس پہ اعتراض نہ کر دے کہ کافر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ معجزات بھی جو ہے یہ رب نے جس جگہ اور جہاں عطا کیے اس میں یہ بتایا اس نے کہ دیکھو میں صاحب اختیار ہوں. میں جس کو جو چاہوں عطا کر سکتا ہوں. یہ بھی رب کی بڑائی کے لیے ہوتا ہے. تو اب ہمارے جیسے گناہ گاروں کے دور میں اب معجزے کا تو سب کچھ خود کرنا ہے. فیکٹس بلیور ہو جائیے. اپنی زمین، اپنی رہتل، اپنے کلچر، اپنی اقدار، اپنے نیشن، اپنے ملک سے جڑ کے رہیے. اسکل اگر آپ ڈسکور کر لیے ساری دنیا میں جاؤ ڈگریاں لے کے آؤ لیکن اس اسکل کو اپنی زمین پہ استعمال کرو. پھر دیکھو اللہ میاں کیسی برکتیں عطا کرے گا آپ کو. سر آپ پرائڈ آف پرفارمنس ہیں. آپ کے لیے میری طرف سے سر کچھ اشعار. جی ضرور. ایک بات کہوں گر سنتے ہو تم مجھ کو اچھے لگتے ہو. واہ. کچھ چنچل سے کچھ چپ سے کچھ پاگل لگتے ہو. تیرے چاہنے والے اور بہت مگر تم میں ہے ایک بات بہت. تم اپنے لگتے ہو. ایک بات کہوں گر سنتے ہو تم مجھ کو اچھے لگتے ہو. یہ بات پہ کھو جانا یہ کس الجھن میں لگتے ہو. ایک بات کہوں گر سنتے ہو تم مجھ کو اچھے لگتے ہو. سر شکریہ. بہت خوب. اب محبت آپ کی آپ نے بہت اچھا سارا کچھ کہا. اب ایک شعر میرا وہ بھی میں آخر پہ ایک آپ نے اتنے سنا دیے تو شاعر جو ہے وہ تو پیچھے دوڑ کے تھا کہ اپنی غزل سنا کے کدھر بھاگ رہے ہو. یہ میری بھی تو ایسے ایک شعر ہے کہ تمازت کھوئے کے ریفرنس میں اپنے تمازت شب ہجراں سے جل گیا سب کچھ. تمازت شب ہجراں سے جل گیا سب کچھ. میرا ضمیر سلامت ہے حوصلہ زندہ. آخر میں اتنا کہوں گا میری اپیل ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ان جیسے پرائڈ آف پرفارمنس فنکاروں کو ایوارڈ کے ساتھ جو 10 لاکھ دیے جاتے ہیں وہ کم ہیں. کم از کم ان لوگوں کو 25 لاکھ تک دیا جائے تاکہ ان فنکاروں کو بہتر مستقبل کے لیے لاہے عمل تیار کرنے کا موقع مل سکے. اگر حکومت کے پاس ان فنکاروں کے لیے کوئی لاہے عمل نہیں ہے تو کوئی اور لاہے عمل بنایا جائے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کا اپنا رانا بابر مسعود. خدا حافظ.